حضور نے فرمایا مانع الزکات یوم القیامہ فی النار، زکوٰۃ کو نہ دینے والا، روکنے والا قیامت والے دن جہنم میں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک گروہ نکلا جنہیں مانعین زکوٰۃ کہتے۔ ان کا قرآنی آیت سے استدلال تھا کہ خذ من اموالہم، اللہ فرماتا ہے نبی علیہ السلام واسطے کہ ان کے مال سے لو زکوٰۃ اور انہی کی قوم کی، اسی قوم کے غریبوں پر خرچ کرو۔ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ حضور زکوٰۃ اکٹھی کر سکتے تھے، لوگوں سے لے سکتے تھے، حضور کے بعد اور کوئی خلیفہ وقت زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ یہ معنی زکوٰۃ کا تصور تھا، اور آج بھی یہ غالباً ہے کسی نہ کسی اور صورت میں۔ پہلے شروع میں جب کوئی بھی گروہ یا ذہن پیدا ہوتا ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، پھر بدلتے بدلتے صورت وہی ہوتی ہے۔ آج بھی ایسا گروہ ہے جنہوں نے زکوٰۃ اس وقت صدیق سے روکی تھی اور آج تک وہ روکتے ہیں، حکومت سے نہیں دیتے۔ یہ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم ابو بکر صدیق کو زکوٰۃ جمع نہیں کروائیں گے، یہ خلیفہ وقت کا حق ہی نہیں ہے، یہ حق رسول اللہ کا تھا اور وہ دنیا سے چلے، ہم یہ اب حکومت کو حق نہیں دیں گے، زکوٰۃ روک لی۔ نبی علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ حضور کے زمانے میں دیتا تھا، وہ اونٹ یا وہ بکری یا گائے یا نقدی کی زکوٰۃ، وہ تو الگ ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اگر حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں کسی جانور کی اگر کوئی رسی بھی دیتا تھا، اگر آج وہ میری خلافت میں روکے گا تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے، میں قتل کروں گا اسے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اس خطبے کے بعد، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق، وہ بندے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ذرا آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ وہ طبقہ، وہ گروہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، صرف زکوٰۃ کو روکا ہے اور کوئی جرم تو نہیں کیا، زکوٰۃ کو روکا ہے، اور وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حضور کے زمانے میں دیتے تھے، آپ نہیں دیں گے اس لیے کہ یہ حکومت کا حق نہیں ہے۔ تو آپ اس کے خلاف کیسے جہاد کریں گے، کیسے قتال کریں گے، کیسے ان کو ماریں گے، کیسے قتل کریں گے؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، ساتھ ساتھ وہ نماز کے پابند، زکوٰۃ صرف روکی ہے، اور آپ ان کو کیسے قتل کریں گے؟ صدیق نے فرمایا عمر اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو، جب کفر میں تھے تو بڑے دلیر تھے، اور اب اسلام میں آنے کے بعد تم بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ یہ صدیق فرما رہے ہیں، سنیں جو ایک رسی بھی روکے گا، صدیق کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، اور ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے، قتل کریں گے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ کو روکیں۔ بتاؤ کیا حیثیت ہے تمہاری اسلام میں جن کے بارے میں صدیق فرما رہے ہیں ہم قتل کریں؟ سوچو، گربانوں میں جھانکو، زکوٰۃ خورو، زکوٰۃ روکنے والے لوگ، زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ، مال کو جمع کرنے والے لوگ، تمہاری حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ کس کلمے اور کس نماز کی بنیاد پہ تم پھر رہے ہو کہ ہم بخشے جائیں؟ صدیق فرماتے ہیں میری تلوار فیصلہ کرے۔ اے عمر، جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تلوار فیصلہ کرے۔ نماز کی جو حیثیت وہی زکوٰۃ کی حیثیت، جو زکوٰۃ روکے گا اس کے خلاف جہاد ہے، اس کے خلاف خروج ہے، اس کا قتل ہے، اس کو روکنا ہے ہم نے کہ وہ ہر صورت زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ جمع کرے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اپنی زکوٰۃ پورے حساب کے ساتھ، پوری امانت دیانت کے ساتھ، یہ ایمان کا اور آخرت کا مسئلہ ہے، تم نے خود حساب کرنا ہے، خود دینا۔ اسلامی حکومت ہو تو حساب حکومت لے اور زکوٰۃ حکومت لے، لیکن ایسا چونکہ ہمارے ہاں نظام نہیں ہے، اس کا طریقہ پھر جماعت کا ہے کہ ایک جماعت محلے کی سطح پر اپنی زکوٰۃ کو جمع کرے اور زکوٰۃ کو جماعت کی صورت میں خرچ کرے۔